اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الکرام الخیار البررہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 19، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اور انہی تینوں کے ذریعے اللہ پاک نے خطاب فرمایا، یعنی اس آیت کریمہ میں تین اہم پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے، پہلا ایمان، دوسرا تقوی، تیسرا صدق۔ یا ایھا الذین آمنوا میں ایمان کا تذکرہ، اتقوا اللہ میں تقوی کا تذکرہ، کونوا مع الصادقین میں صدق کا تذکرہ۔ لیکن جب آپ اس آیت کریمہ کے آخری حصے پر غور کریں گے تو اللہ پاک نے آیت کے پہلے دو حصوں پر ایمان والوں سے ڈائریکٹ خطاب کیا اور تقوی اختیار کرنے کا ڈائریکٹ حکم دیا، یعنی اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ لیکن جب آپ اس آیت کریمہ کے آخری حصے پر غور کریں تو اللہ پاک نے صدق کا حکم ڈائریکٹ نہیں دیا، یعنی اے مومنو تم تقوی اختیار کرو تو ایسے ہی سچے بنو نہیں کہا، بلکہ فرمایا اے مومنو تم تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا تقوی ہماری بخشش کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر ہے، اور یقیناً ہے، اللہ پاک ہمیں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا؟ میں بغیر تفصیل میں لے جائے واضح کر دوں کہ اگر ایمان اور تقوی کی حفاظت چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے وسیلے سے جیو۔ چلتے چلتے ایک اہم نقطہ اور واضح کر دوں کہ اس آیت کریمہ کے آخری حصے پر جب آپ مزید غور کریں گے تو اللہ پاک نے صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، اور صادقین جو ہے یہ انگلش گرامر کے حساب سے پلورل ہے، سنگولر نہیں، یعنی اس آیت کریمہ میں صرف نبی صحابہ مراد نہیں لے سکتے، بلکہ قیامت تک جو بھی اور جہاں بھی سچے دکھے ان کے وسیلے سے جیو۔ اب ذرا سنجیدگی سے بتائیے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ سچے ہیں یا نہیں؟ آپ ہم کیا جواب دیں؟ ان کے زمانے کے، ان کے قریب زمانے کے ابن کثیر، جن کو آج کی تاریخ میں اہل حدیث وغیرہ بیس مانتے ہیں، ان کی کتاب البدایہ والنہایہ والیوم 12 پیج نمبر 4108 اور 4109 میں کہتے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں ابن کثیر تمہاری کیا رائے ہے غوث اعظم کے بارے میں، کہتے ہیں وقد کان صالحا ورعا، یعنی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی نیکی اور تقوی کی منزل پر فائز تھے، تو اب کسی بھی جماعت کا ان کے سچے ہونے پر اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، اور جب ان کے سچے ہونا ثابت تو اہل ایمان اور اہل تقوی کا ان کے دامن سے وابستہ رہنا یہ خدا کا حکم ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 6492 سعودی عرب ایڈیشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر سنو، ایک اویس ہے جن کے ہاتھ میں سفید داغ ہوگا، تمہیں ان کے پاس جانا ہے اور مغفرت کی دعا کروانی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر ان سے ملے اور دعائے مغفرت کی گزارش کی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس حدیث کی تفصیل کا جائزہ لیں، سب سے پہلے ہم اس امت کے اس طبقے سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں جو طبقہ کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ سے مانگو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، لیکن ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ افضل الانبیاء جن کی یہ شان کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یعنی یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ تو اب عمر کو اویس قرنی کے پاس نبی کا بھیجنا کیا یہ توحید کے منشے کے خلاف ہے؟ کیونکہ کوئی دنیاوی تجارتی وغیرہ امور کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس چیز کے لیے بھیج رہے ہیں جس کا ڈائریکٹ تعلق خدا سے ہے، یعنی مغفرت کے لیے، اور غفار یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے اور صرف اللہ کی شان ہے۔ تو اب امت کا مجھے وہ طبقہ بتائے کہ سب سے پہلی بات تو نبی نے بھیجا، دوسرا صحابی کو بھیجا، تیسرا تابعی کے پاس بھیجا، یعنی اویس قرنی سے افضل عمر ہے، عمر سے افضل نبی ہیں، اور نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ تو اب بتائیں کیا نبی کا عمر کو اویس کے پاس بھیجنا کیا یہ توحید کے خلاف ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اگر یہ الزام نبی پر لگنے سے پہلے خدا پر لگے گا۔ خلاصہ یہ کہ اس تمام گفتگو کا نچوڑ یہ ہے
کہ اللہ کے محبوب بندوں کے وسیلے سے جینا یا ان سے کسی چیز کی لو لگانا یہ حرام، شرک اور بدعت نہیں ہے، بلکہ توحید کے منشے